يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك يا نبي. معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ کیا ہوتا ہے؟ ایسی تعجب خیز چیز نبی سے ظاہر ہو، نبی سے ظاہر ہو جو عادتاً نہ ہوا کرتی ہو اور انسانی عقل سے بالا تر ہو، سمجھ میں نہ آئے، اسے معجزہ کہتے ہیں. انسانی عقل میں نہ آ سکے اسے معجزہ کہتے ہیں. معجزہ ہوتا کہ وہ ہے جو انسانی عقل سے بالا تر ہو، سمجھ میں آنے والی بات نہ ہو. سمجھ میں آئے یا نہ آئے اس کو مان لینا یہ ایمان ہے. سبحان اللہ. قرآن مجید فرقان حمید حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے. اب قرآن کریم کی ہر آیت پر ایمان رکھنا، ہر آیت کے ہر حرف پر ایمان رکھنا، ہر حرف کے ہر زبر زیر کے شد مد پر ایمان رکھنا یہ ضروری ہے. سمجھ میں آئے یا نہ آئے ایمان رکھنا ضروری ہے. تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ظاہر ہونے والا یا کسی نبی سے ظاہر ہونے والا کوئی معجزہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے مگر اس پر ایمان رکھنا یہ ضروری ہے. اور معجزہ کہتے ہی اسے ہیں جو انسانی عقل سے بالا تر ہو، انسانی عقل میں وہ بات نہ آ سکے اسے معجزہ کہتے ہیں. جو عقل میں آ جائے وہ تو معجزہ ہے ہی نہیں، جو عقل میں آ جائے وہ معجزہ نہیں ہے. جو انسانی عقل سے بالا تر ہو اسی کو معجزہ کہتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سراپائے معجزہ بنا کر بھیجا ہے. پھر یہ بندہ اعتراض کرتا ہے کہ نہیں سمجھ میں نہیں آتا. میں نے کہا مثال سے یوں سمجھاتا ہوں. میں اگر کہوں کہ مسجد کے بنیرے سے ایک چڑیا اڑ کے گئی، اس نے فلاں شخص کی بھینس کو قتل کر دیا. آپ مانیں گے اس بات کو کہ چھوٹی سی چڑیا کیسے بھینس کو قتل کر سکتی ہے؟ بھینس کو قتل کر دیا. کر سکتی ہے چڑیا بھینس کو قتل؟ نہیں. آپ نہیں مانیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چڑیا اڑ کے جائے اور جا کے بھینس کو قتل کر دے. سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے نا. لیکن آئیے قرآن پڑھتے ہیں. خالق ارض و سما نے فرمایا وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. خالق ارض و سما نے فرمایا میں نے چڑیا نہیں بھیجی، ابابیل بھیجے گئے اور انہوں نے بھینسوں کو نہیں مارا، انہوں نے ہاتھیوں کو مارا گئے. چڑیاں بڑی ہوتی گئے، ابابیل چھوٹے ہوتے گئے، بھینسیں چھوٹی ہوتی گئے، ہاتھی بڑے ہوتے گئے. اور میں نے چڑیاں نہیں بھیجی، ابابیل کو بھیجا ہے جو چڑیوں سے چھوٹے ہوتے ہیں. انہوں نے بھینس کو قتل نہیں کیا، بھینس کو نہیں مارا، انہوں نے ہاتھی کو مارا ہے جو بھینس سے بڑا ہوتا ہے. تو بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے مگر ایمان رکھنا ضروری ہے. ایمان رکھنا ضروری ہے. آج بھی اگر کسی نہر کے پول کے نیچے دیکھیں ابابیل ہو گئے، پکڑے لے جائیں چڑیا گھر میں، جہاں وہاں جا کے کسی ہاتھی کو دکھائیں، کیا ابابیل کو دیکھ کر ہاتھی ڈر جائے گا؟ نہیں ڈرے گا. ہاتھی نہیں ڈرے گا، جبکہ اسے معلوم ہے کہ یہ لوگ ہیں، یہ لوگ ہیں جن کے بڑوں نے ہمارے بڑوں کو مارا ہے، یہ لوگ ہیں. لیکن ہاتھی نہیں ڈرے گا. کیوں مالا؟ یہ بھی ابابیل، یہ بھی ہاتھی، اب کیوں نہیں ڈر رہا؟ فرمایا ہیں ابابیل، ہیں یہ بھی ہاتھی، مگر وہ بیچے میں نے تھے. سبحان اللہ. وہ بیچے میں نے تھے. فرمایا اپنے حبیب کو بھیجا میں نے ہے، نور بنا کر میں نے بھیجا ہے، دلیل بنا کر میں نے بھیجا ہے، سراپا معجزہ بنا کر میں نے بھیجا ہے، کمالات عطا کر کے میں نے بھیجا ہے، سراپا رحمت للعالمین بنا کر میں نے بھیجا ہے. جو نبی مانے گا وہ ایمان والا ہی نہیں رہے گا، بے ایمان ہو جائے گا. جو
لائے گا، حضور کی صفات پر ایمان لائے گا، حضور کے معجزات کو تسلیم کرے گا، وہی تو ایمان والا کہتا ہے۔ فرمایا لوگوں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس واضح دلیل آ گئی اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو اللہ نے سراپا معجزہ بنا کر بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بولنا معجزہ، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جسمانی مبارک معجزہ، کریم آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک معجزہ، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک معجزہ کہ اللہ کے خالد بن ولید کی ٹوپی میں ہوگا تو ہر جنگ میں فتح نصیب ہو، یہی بال ہر کل کی ٹوپی میں آ جائے تو درد سر سے نجات مل جائے۔ صحابہ یہ بال مبارک پانی میں ڈول کر، پانی میں غسل دے کر بیماروں کو پلایا کرتے تھے کہ انہیں شفا نصیب ہو جائے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے بال مبارک معجزہ، کریم آقا علیہ السلام کی انگشتیں مبارک معجزہ کہ پانی کے پیالے کے اندر آ جائے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں مبارکہ سے پانی کے چشمے جاری ہو جائے، پانی کے چشمے جاری ہو جائے کہ 1,00,000 صحابہ بھی ہو تو سب کو وہ پانی کفایت کر جائے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا لعاب دہن معجزہ کہ یہ لعاب دہن حضرت جابر کی ہانڈی میں ڈالا جائے تو 1500 سے زائد صحابہ کھانا کھا جائے، پھر بھی وہ کھانا بچا رہے۔ یہ بھی یہی لعاب دہن حضرت قتادہ کی آنکھ پہ لگ جائے، ڈیلا درست ہو جائے، وہی آنکھ جس کا ڈیلا باہر آ گیا تھا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا لعاب دہن لگ جائے، وہ ڈیلا ایسا درست ہوتا ہے کہ قتادہ پہلے اس آنکھ سے زمین کو دیکھتے تھے، پھر اب زمین کی تحت سرا بھی نظر آتی ہے۔ پہلے قتادہ اس آنکھ سے آسمان کو دیکھتے تھے، اب آسمان سے اوپر سدرۃ المنتہا کو بھی دیکھتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن معجزہ، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی انگشتیں مبارک معجزہ، کریم آقا علیہ السلام کے دندان مبارک معجزہ، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے قدمین شریفین معجزہ، میرے آقا علیہ السلام کا سینہ مبارک معجزہ اور میرے آقا کے قدموں کی خاک کی برکت سے میرے آقا کا مدینہ معجزہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سراپا معجزہ بنا کر بھیجا تھا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاؤں کے تلووں سے لے کر بنیاد کی چوٹی تک سراپا معجزہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بچپن کے عالم میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام بن گئے، حضور کے گھر کے کام کاج کیا کرتے تھے۔ آپ کی والدہ نے چھوٹی سی عمر میں حضور کی بارگاہ میں چھوڑ دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت انس سے بڑا پیار کیا کرتے تھے، بڑی محبت کیا کرتے تھے اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے گھر کا کام کاج بھی کرتے اور باہر سے سودا سبب بھی لا کے دیا کرتے۔ جب تھوڑے سے بڑے ہو گئے، بلوغت کو پہنچ گئے، تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرما دی کہ انس اب تم اپنی والدہ محترمہ کے پاس چلے جاؤ، اپنے گھر چلے جاؤ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں تو ایک دن حضرت انس کی والدہ نے حلوہ بنایا اور پیالے میں ڈال کے نا حضرت انس سے کہنے لگی، انس جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفہ لے جاؤ، حضور کی بارگاہ میں تحفہ لے جاؤ، حضور کو میرا سلام عرض کرنا، حضور کو میرا سلام بھی عرض کرنا اور یہ کہنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھوڑا سا ہے اسے قبول فرما لیں۔ جب حضرت انس لے کر آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما گئے، عرض کیا آقا میری ماں آپ کو سلام بھی عرض کرتی تھی اور ایک تحفہ بھیجا ہے اور کہتی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھوڑا سا ہے اسے قبول کر لینا۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انس جی حلوے والا پیالہ ادھر رکھ دو،
جاؤ مدینے کی گلیوں میں، فلاں کے گھر بھی چلے جاؤ، فلاں کے گھر بھی چلے جاؤ، اسے جا کے کہنا رسول اللہ کے گھر میں تمہاری دعوت ہے۔ جاؤ محلے میں جو ملے اسے کہنا کہ لجپال نبی کے گھر میں تمہاری دعوت ہے، اللہ کے نبی نے تمہیں بلایا ہے، آ جاؤ تمہاری دعوت ہے۔ جو بھی ملتا جائے اسے دعوت دے کے جانا، لوگوں کو بلا کے لے کے آؤ، سب کو دعوت دے کے آؤ، دروازہ کھٹکھٹا کے دعوت دینی ہے، سب کو بلا کے آؤ۔ حضرت انس کہتے ہیں میں چلا گیا بازار میں، جو مجھے ملتا میں اسے دعوت دے دیتا، کسی کا دروازہ کھٹکھٹا کے دعوت دیتا۔ کہتے ہیں جب میں بازاروں سے گھومتا ہوا واپس آیا حضور کے گھر میں، حضور کے گھر میں آیا تو 300 سے زائد لوگ حضور کے گھر میں جمع ہو چکے تھے۔ 300 سے زائد لوگ حضور کے گھر میں جمع ہو چکے تھے۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انس ان 10 لوگوں کو بلاتے جاؤ، پیالے کے ارد گرد بیٹھتے جائیں، حلوہ کھاتے جائیں، یہ تبرک کھاتے جائیں، یہ مصطفیٰ کریم کا معجزہ دیکھتے جائیں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ید اللہ والا ہاتھ اس پیالے کو لگا دیا، 10 کا قافلہ آتا گیا، 10 کی صورت میں لوگ آتے گئے، اس پیالے سے حلوہ کھاتے گئے۔ 300 سے زائد لوگ ایک پیالے سے حلوہ کھا گئے، مگر جتنا حضرت انس اپنے گھر سے لے کے آئے تھے جب یہ کھا چکے تو پھر اندازہ نہ لگا سکے کہ پیالہ پہلے وزنی تھا یا اب زیادہ وزنی ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اندازہ نہ لگا سکے کہ پیالہ پہلے زیادہ وزنی تھا کہ اب زیادہ وزنی ہے، تو پھر کہنا پڑے گا کہ کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو چاہیے۔ ہاتھ جائیے مگر میرے سعودی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، اور وہ کیسا منہ ہے جس سے نکل جائے کن ہو جا تو فیکون ہو گیا۔ کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ۔ احمد کے مقام پر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی نماز عصر کی نماز قضا ہو گئی، عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا علی کی رانوں پہ اپنا سر مبارک رکھا ہوا ہے، آرام فرما رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں۔ مولا علی دیکھ رہے ہیں کہ عصر کی نماز کا وقت جا رہا ہے، نماز کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ جب عصر کی نماز کا وقت چلا گیا، سورج غروب ہو گیا، سورج غروب ہو گیا، مولا علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ علی جن کی کبھی عصر کی پہلی غیر موقعہ سنت قضا نہیں ہوئی، آج عصر کی نماز قضا ہو گئی، مولا علی کی عصر کی نماز قضا ہو گئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ہماری تو پانچوں بھی قضا ہو جائیں، کبھی سوچا نہیں، کبھی سوچا نہیں مولا علی ہیں جن کی کبھی عصر کی پہلی 4 سنتیں نہیں قضا ہوئی، آج عصر کی نماز قضا ہو گئی، مگر مصطفیٰ کریم کی ذات کو نہیں جگایا، حضور کو نہیں جگایا کہ یا رسول اللہ نماز کا وقت جا رہا ہے۔ مولا علی جانتے تھے کہ نماز جاتی ہے تو جائے، نماز والے مصطفیٰ کے آرام میں خلل نہ آئے۔ اور نماز کون سی ہے؟ قرآن بیان فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، فرمایا نمازوں کی حفاظت کرو اور بالخصوص درمیانی نماز کی، یعنی نماز عصر کی حفاظت کرو۔ تو مولا علی نے باری نماز
اب ادھر نماز قضا ہو گئی، سورج غروب ہو گیا، مولا علی کی آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہیں۔ لجپال نبی نے اپنی چشم نبوت کو کھولا، فرمایا علی کیوں رو رہے ہو، رونے کی وجہ کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میری نماز عصر قضا ہو گئی ہے، نماز عصر قضا ہو گئی ہے۔ حضور فرمایا علی بتاؤ تم نے نماز ادا پڑھنی ہے یا قضا پڑھنی ہے؟ ادا پڑھنی ہے یا قضا پڑھنی ہے؟ مولا علی کیا کہتے ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے علی نماز قضا پڑھے گا؟ آپ کے ہوتے ہوئے علی نماز قضا پڑھے گا؟ میرے آقا نے فرمایا علی پھر دیکھ، کریم آقا علیہ السلام نے اپنی انگلی کا اشارہ کیا، سورج ڈوبا ہوا عصر کے مقام پہ واپس آ گیا۔ کریم آقا علیہ السلام نے اس سورج کو عصر کے مقام پہ واپس بلا لیا۔ فرمایا علی لو تم عصر کی نماز ادا کرو۔ مولا علی عصر کی نماز ادا کر چکے، مصطفیٰ کریم نے سورج کو اشارہ دیا، پھر غروب ہو گیا۔ حضور سراپا معجزہ ہے۔ ادھر ابو جہل نے اپنے دوست کو بلایا، حبیب یمنی کو، کہنے لگا کہ ہمارا بھتیجا ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو معاذاللہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ مجنون ہو گیا ہے، پاگل ہو گیا ہے، تو تم حکیم بھی ہو، طبیب بھی ہو، تو آؤ ذرا اس کو دیکھ کے بتاؤ اسے کیا مسئلہ ہے۔ یمن سے اپنے دوست کو بلایا ابو جہل نے۔ جب حبیب یمنی آیا تو کہنے لگا مجھے لے کے چلو اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، میں ان کو دیکھتا ہوں کہ ان کو کیا مسئلہ ہے، کیوں ایسا کرتے ہیں۔ ابو جہل کہنے لگا تم اسے کیسے دیکھو گے؟ کہنے لگا میں اس کی نبض دیکھ کے یہ جان جاؤں گا اسے کیا مسئلہ ہے، نبض دیکھ کے جان جاؤں گا۔ ابو جہل کہتا نا اس کے ہاتھوں کو اپنا ہاتھ نہ لگانا پڑا، تم بھی اسی کے ہو کے رہ جاؤ گے، تم بھی اسی کے ہو کے رہ جاؤ گے۔ حبیب یمنی کہنے لگا چلو میں ہاتھ نہیں لگاتا، ہاتھ نہیں لگاتا، ہاتھ نہیں لگاتا، اس کی نظروں میں نظریں ڈال کے دیکھ کے میں جان جاؤں گا اسے کیا مسئلہ ہے۔ ابو جہل کہنے لگا نا یہ کام بھی نہ کرنا، اس کی نظر میں اتنا کمال ہے کہ حبش کے رہنے والے کالے بلال پہ اس کی نظر پڑی تو وہ حوران جنت کا سردار بن گیا۔ اس کی نظر کا یہ کمال ہے۔ ابو بکر پہ پڑی تو صداقت کا بادشاہ بن گیا، عمر فاروق پہ پڑی تو عدالت کا بادشاہ بن گیا، علی مرتضیٰ پہ پڑی تو شجاعت کا بادشاہ بن گیا، عثمان غنی پہ پڑی تو صحابت کا بادشاہ ذوالنورین بن گیا۔ فرمایا نا اس کی نظروں میں نظریں نہ ڈالنا۔ ابو جہل کہتا نظروں میں نظریں نہ ڈالنا۔ ابو یمنی کہتا اتنی دور سے بلایا ہے مجھے پاس تو لے کے چلو، پھر دیکھتے ہیں۔ کہتے نہیں پہلے فیصلہ کرو، کیسے دیکھو گے، کیسے پہچانو گے، کیسے پتا چلے گا ان کو کیا ہے؟ کہنے لگا چلو میں دیکھتا نہیں ہوں، میں ان سے بولوں گا کوئی معجزہ دکھاؤ، لیکن معجزہ وہ زمین پر نہیں ہوگا، آسمان پر ہوگا، کہ آسمانوں کا چاند پوری یاد و تاب سے چمک رہا ہے، وہ اس کو دو ٹکڑے کر کے دکھائیں، اگر تو کر دیا تو وہ اللہ کے سچے نبی ہیں، اگر نہ کیا تو پھر نہیں۔ سبحان اللہ۔ اب مکے کی گلیوں میں منادی ہو گئی، اعلان ہو گیا، حضور فرمایا کہ جاؤ اعلان کروا دو کہ آج آسمانوں کے چاند کو دو ٹکڑے دیا جائے گا۔ رات کا وقت آ گیا، چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، حبیب یمنی بھی دیکھ رہا ہے، ابو جہل بھی دیکھ رہا ہے، کافر بھی دیکھ رہے ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام نے اپنی انگلی کا اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا، ایک ٹکڑا آسمان پہ کھڑا ہے، دوسرا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے قدموں میں آ گیا۔ میرے آقا علیہ السلام کے قدموں میں جب چاند کا ٹکڑا آتا ہے پھر جا کے آسمانوں کے چاند کے ساتھ جڑ جاتا ہے، حبیب یمنی مصطفیٰ کریم کے قدموں میں گر جاتا ہے۔ یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا دیجیے، مجھے کلمہ پڑھا دیجیے۔ میرے آقا نے فرمایا یہ تو ایک بات ہے، دوسری بات میں محمد عربی بتاؤں یا تو حبیب یمنی بتائے گا کہ جب تو گھر سے چلا تھا
دل میں تھی کہ میں یہ بات ان سے پوچھوں گا، اگر جان گئے تو وہ اللہ کے سچے نبی ہے۔ فرمایا تو یہ بات سوچ کے چلا تھا کہ تیری ایک بیٹی ہے جو لونی ہے، لنگڑی ہے، چل نہیں سکتی، دیکھ نہیں سکتی، وہ بچی چل نہیں سکتی، چارپائی سے اٹھ نہیں سکتی، مجھے کہتا تھا میری اس بچی کو شفا مل جائے تو میں ان کو اللہ کا نبی مان لوں گا۔ کلمہ پڑھ لے، انہیں کلمہ پڑھ لیا گئے۔ اب جا اپنے گھر میں دیکھتے گئے تو گھر میں پہلے پہنچتا گیا یا محمد عربی کی دعا پہلے تکبیر عید میلاد النبی نعرہ حیدری۔ کہنا پڑے گا کہ فضل اپنے گھر کے دروازے پہ پہنچتا ہے، وہ بچی جو اٹھ نہیں سکتی تھی، ادھر حبیب یمنی نے دروازہ کھٹکھٹایا، وہ بچی جو اٹھ نہیں سکتی تھی، چل نہیں سکتی تھی، اسی بچی نے آ کے دروازہ کھولا۔ حبیب یمنی پوچھتا ہے اے بچی تو کیسے تندرست ہو گئی، تیرے اندر یہ تندرستی کیسے آ گئی، تو کیسے ٹھیک ہو گئی، تو اٹھ نہیں سکتی تھی، تو چل نہیں سکتی تھی، تو چل نہیں سکتی تھی، اب کیسے آ کے دروازہ کھولا۔ حبیب یمنی کی وہ بیٹی کہتی ابا جان آپ نے تو وہاں پہنچ کے شام کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھ کر معجزہ دیکھ کر کلمہ پڑھا گئے، وہ محمد عربی مجھے یہاں کے شفا بھی دے گئے ہیں، کلمہ بھی شفایات بھی کر گئے ہیں اور کلمہ بھی پڑھا گئے ہیں، حضور سراپا معجزہ ہیں۔ بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، معجزہ سمجھ میں نہ آئے، معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو انسانی عقل سے بالا تر ہو۔ میں پہلے بیان کر چکا کہ معجزہ کہتے ہی اسے ہیں جو انسانی عقل سے بالا تر ہو اور نبی کی نبوت کی صداقت کے لیے ہو اور نبی سے ظاہر ہو، فرمایا اسے ہی تو معجزہ کہتے ہیں۔ اللہ نے حضور کو سراپا معجزہ بنا کر بھیجا ہے، سراپا معجزہ بنا کر بھیجا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کہ اگر جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا تو وہ بھی حضور کی بارگاہ میں آ کے مانگا کرتے تھے، حضور کی بارگاہ میں آ کے مانگا کرتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار حضور کی دعوت کی، حضور کی دعوت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خندق کھودنے والے تمام صحابہ کو حکم ارشاد فرمایا کہ صحابہ آج جابر کے گھر میں تمہاری دعوت ہے، آج جابر کے گھر میں تمہاری دعوت ہے۔ اب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیا تھا، ایک چھوٹی سی بکری تھی، تھوڑے سے جو تھے، تھوڑا سا آٹا بنا کہ جن میں سے 1-2 چند آدمی وہ سیراب ہو سکتے تھے کھانے سے، تو حضور نے جتنے صحابہ تھے خندق کھودنے والے اور صحابہ صفہ کو بھی سب کو حکم دیا کہ آ جاؤ، آج تمہاری جابر کے گھر میں دعوت ہے۔ حضرت جابر نے اعلان سنا تو پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے کہ کھانا تو تھوڑا ہے، صحابہ زیادہ ہیں، لیکن پھر دل میں خیال آیا جس نے دعوت دی ہے وہ انتظام بھی خود ہی کر لے گا، جس نے دعوت دی ہے وہ انتظام بھی خود ہی کر لے گا۔ گھر آتے اپنی زوجہ سے کہتے ہیں زوجہ حضور نے تو سارے صحابہ کو دعوت دے دی، زوجہ بھی تو عاشق رسول تھی،
زندگی پریشان نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر بلایا ہے نا صحابہ کو تو لاجواب نبی انتظام بھی خود ہی فرمائے. صحابہ آ گئے, کھانے کا انتظام ہو گیا. کریم آقا علیہ السلام نے حضرت جابر کی ہانڈیا میں بھی اپنا لعاب دہن ڈال دیا, آٹے میں بھی لعاب دہن ڈال دیا. جتنے صحابہ تھے سارے کھانے سے سراب ہو گئے, مگر کھانا جتنا حضرت جابر نے پکایا تھا اس بکری کو حلال کر کے جتنا کھانا بنایا تھا وہ کھانا اتنے کا اتنا ہی بچا رہا. کھانا بچا رہا. پھر وہ جب حضرت جابر نے اس بکری کو ذبح کیا, ابھی لاجپال نبی نے کھانا نہیں کھایا, جابر نے بکری کو ذبح کیا تو آپ کے چھوٹے 2 بچے تھے. بچوں نے جیسے ذبح کرتے ہوئے دیکھا تو ایسے کھیلتے کھیلتے مکان کی چھت پہ چلے گئے. مکان کی چھت پہ جا کے وہ بڑے بچے نے چھوٹے کے گلے پہ چھری چلا دی کہ آئیے جیسے ہمارے بابا نے بکری کو ذبح کیا تھا ہم بھی ویسے ہی کھیلتے ہیں, چھری چلا دی. وہ شہید ہو گئے. اب جب وہ شہید ہوئے جب تڑپے تو ان کو دیکھ کر اس سے نہ سمجھا گیا یہ بابا مکان کی چھت سے نیچے گرا, یہ بھی شہید ہو گیا. ادھر حضرت جابر نے دعوت کی ہے, ادھر دونوں بچے, میں نے بات شروع کر کے ٹائم تو ہو گیا مگر میں جلدی کلوز کرتا ہوں. دونوں بچے شہید ہو چکے, اللہ کو پیارے ہو چکے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ جب گھر میں آتے ہیں زوجہ کہتی ہے بچوں کا تو یہ معاملہ بن گیا لیکن بچوں کے اوپر کپڑا ڈال دیا. کریم آقا علیہ السلام کو محسوس نہ ہونے دیا. لاجواب نبی تو جانتے تھے نا کیا ہوا ہے. فرمایا جابر اپنے دونوں بچوں کو بلاؤ, میں نے تو ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا ہے. اپنے دونوں بچوں کو بلاؤ, میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا ہے. حضرت جابر کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کھانا تلاوت فرمائیں, وہ تو آرام کر رہے ہیں, وہ تو آرام کر رہے ہیں. میرے آقا نے فرمایا نہیں جابر اپنے دونوں بچوں کو بلاؤ, میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے سارا معاملہ کر دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچے تو شہید ہو چکے ہیں, اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا چلو ان بچوں کے پاس جاتے ہیں. کریم آقا علیہ السلام بچوں کے قریب جاتے ہیں جہاں بچوں کو لٹایا ہوا ہے, اوپر کپڑا ڈالا ہوا ہے, اوپر کپڑا ڈالا ہوا ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا ہٹایا اور ان بچوں سے فرمایا کہ بچوں اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ. دونوں بچے حضرت جابر کے دونوں بچے اسی وقت زندہ ہو گئے. حضرت جابر کے دونوں بچے زندہ ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا. حضور کو اللہ نے سراپا معجزہ بنا کر بھیجا ہے. جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے, کمالات عطا فرمائے, وہ سارے معجزات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جمع فرما دیے, بلکہ اس سے بھی اور زیادہ معجزات عطا فرمائے. بقیہ انبیاء کے معجزے ان کے زمانے میں تھے, ان کے زمانے میں دیکھے جا سکتے تھے, ان کے دور میں دیکھے جا سکتے تھے, لیکن حضور کا معجزہ آج بھی زندہ ہے. آج بھی قرآن کریم حضور کا معجزہ ہے, زندہ ہے. قرآن کریم ایسا معجزہ ہے کہ کوئی اس کی مثال لا ہی نہیں سکتا قیامت تک. اس جیسی کوئی آیت بنا کے لا ہی نہیں سکتا قیامت تک. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور کی سچی غلامی نصیب فرمائے.